اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من، آج اگست 1970 کی 23 تاریخ ہے اور درس کا سلسلہ سورہ النساء کی 29ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ 4/29۔ جیسا کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سورہ نساء میں عائلی زندگی سے متعلق بڑی ہی شرح و بسط سے گفتگو چلی آ رہی ہے۔ اور وہ مسئلہ کہ جسے آپ مسئلہ زن کہتے ہیں، عورت سے متعلق مسئلہ، اس کے لیے احکام اور ہدایات بڑی تفصیل سے دی جا رہی ہیں۔ اگرچہ مذہب پرست دنیا میں تو آج بھی یہ مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ ہے، لیکن نزول قرآن کے زمانے میں تو یہ ساری دنیا میں ہی گویا ایک پرابلم تھی۔ پرابلم نہیں تھی، یہ ایک سیٹل چیز تھی، فیصلہ شدہ ایک بات تھی کہ عورت کا شمار نوع انسان میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ انسان سے شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ انسان کہلانے کا حق صرف مرد کو تھا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ نوع انسانی کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ مین کائنڈ ہے۔ خود عربی زبان میں بھی جسے قوم کہتے ہیں، اس سے مراد مردوں کی جماعت ہوتی تھی۔ تمام اس کے اندر عورتیں شامل ہو جاتی تھی تو وہ اور بات ہے، لیکن وہ قوم کا لفظ مردوں ہی کی جماعت کے لیے بولا جاتا تھا۔ یہ تھا عام تصور عورت کے متعلق، جس کے ارادے کے لیے قرآن کریم نے اتنی تفصیل سے اس مسئلے کی جزئیات تک بیان کی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اہم مسائل کے متعلق بھی وہ اصولاً گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس سوال کے متعلق بڑی ہی تفصیل سے گفتگو کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بڑی اہمیت اختیار کر رکھی۔ آج اس کی اہمیت اس لیے ہے، میں نے جو کہا تھا کہ مذہب پرست طبقے میں آج بھی یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ باقی مذاہب میں تو ہوا کرے، ان کے یہاں تو خدا کی کتاب موجود ہی نہیں ہے، انسانوں کی خود ساختہ شریعت، اور جب میں کہتا ہوں انسانوں کی شریعت تو اس کے معنی ہے مردوں کی بنائی ہوئی شریعت۔ آج تک شریعت کا کوئی حکم کسی عورت نے تو بنایا ہی نہیں، عورت کو تو اس کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی۔ تو مردوں کے بنائے ہوئے جب احکام و قوانین عورتوں سے متعلق ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہوتی۔ ہمارے ہاں بھی یہ ساری پیچیدگیاں اسی وجہ سے پیدا شدہ ہیں، اور جو چیز وجہ تعجب ہے وہ یہ کہ خدا کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کی موجودگی میں بلکہ یوں کہیے کہ اس کے علی رحم احکام جو چلتے ہیں وہ وہی ہیں جو مردوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں عورت کو جو پوزیشن دی جاتی ہے وہ وہی ہے جو نزول قرآن سے پہلے تھی۔ قرآن سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور مذہبی دنیا کے اندر عورت کو اسی مقام کے اوپر رکھا ہوا ہے جس مقام پہ یہ دور جہالت کے اندر تھی۔
بہرحال آخری آیت میں آیا تھا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور میں نے یہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جب قرآن میں انسان کا لفظ آتا ہے مجرد، تو اس کے معنی ہوتے ہیں زندگی حیوانات کی سطح سے جب آگے بڑھی تو وہ انسانی پیکر میں نمودار ہوئی، انسان میں کوئی 9/10 حصہ وہی حیوانی انسٹنکٹس، اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں، حیوانی جبلتیں وہی موجود ہیں، اور اس کے اوپر ایک انسانی سطح زندگی شروع ہوتی ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ وہ حیوانی جبلتیں لیے ہوئے ہی پیدا ہوتا ہے، انسانی سطح پر اسے خود آنا پڑتا ہے، وہ چیزیں اس کو پیدائش سے ملتی ہیں، انسانی سطح زندگی ایکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ زندگی جوہد است و استحقاق نیست، زندگی کوشش سے حاصل ہوتی ہے، یوں ہی بطور حق کے کسی کو نہیں مل سکتی۔ اس کے معنی انسانی زندگی ہی تھی، ورنہ عام زندگی جو ہے جسے ہم حیوانی کہتے ہیں، اس میں تو پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کی کوشش تو ایک طرف رہی، اس کے اختیار و ارادے کو بھی کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حصہ پیدائشاً اس کو ملتا ہے وہ حیوانی سطح زندگی ہوتی ہے۔ تو قرآن جہاں انسان کہتا ہے وہ حیوانی سطح زندگی کا انسان ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ایکوائر کرتا ہے، حاصل کرتا ہے انسانی زندگی کو، تو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کفر اور ایمان کے امتیاز میں کہا یہ ہے کہ الذین کفروا یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام، کفر کی زندگی یہ ہے کہ حیوانات کی سطح پر کھایا پیا جائے، مرمرا جائے انسان۔ ایمان کی زندگی ہے جو انسانی سطح سے شروع ہوتی ہے، اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں قرآن کریم انسان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ بڑا کمزور واقعہ ہوا ہے، بڑا ناشکرا واقعہ ہوا ہے، بڑا بے صبرا واقعہ ہوا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی نیت نہیں بھرتی، وہ چھینا جھپٹی کرتا ہے، سب کچھ سمیٹنے کی فکر کرتا ہے، تو یہ اس انسان کے متعلق ہے جو حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے۔ مومن کا شعار اس سے مختلف ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب کہا ہے کہ انسان ضعیف واقعہ ہوا، اس کے معنی یہ ہے کہ ٹیمپٹیشن میں بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ حیوانی سطح زندگی کے جو انسٹنکٹس ہیں، اس کے اندر جبلتیں ہیں، جو جذبات ہیں، وہ جب ابھرتے ہیں ان کو صرف انسانی سطح زندگی کا تصور ہی روک سکتا ہے، ورنہ اس سے فوراً لغزش ہو جاتی ہے۔ بات چلی آ رہی تھی پیچھے سے جنسی تعلق کی، اس سلسلے میں کہا کہ انسان کمزور واقعہ ہوا ہے، یہ جذبہ جب اس پہ غالب آتا ہے تو یہ از خود نہیں رکتا، اسے برہان خداوندی کی روح سے مستقل اقدار کی اہمیت کو سامنے لانے سے اس جذبے میں آپ اس جذبے کو روک سکتے ہیں، اس کو حدود کا پابند کر سکتے ہیں۔ بات تو یہی آگے چلنی ہے، لیکن اس نے اس اعتبار سے کہ یہاں انسان کو ضعیف کہا، اس کا جو دوسرا گوشہ ہے کہ جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے اس میں بھی یہ ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ نہیں کرتا، جائز ناجائز ہر طریقے سے دولت سمیٹنے کی فکر کرتا ہے۔ تو ایک آیت درمیان میں اس کے متعلق بھی آ گئی، یہ سلسلہ پھر اس کے بعد آگے چلے گا۔ ضعیفہ کی نسبت سے قرآن نے مال کے متعلق یہاں یہ آیت دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے جماعت مومنین، وہ انسانی سطح زندگی جو ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی یہ دو اصطلاحات الحق اور الباطل بڑی جامع ہیں،
جائز و ناجائز تو اس کے لیے یوں ہی ایک مختصر سا ترجمہ ہے، ورنہ باطل ہر وہ شے ہے حق کے جو خلاف ہوتی ہے، جس سے تقریبی نتائج پیدا ہوتے ہیں یا نتائج پیدا ہی نہیں ہوتے۔ ہر وہ نتیجہ، یاد رکھیے، حق کسی ایبسٹریکٹ ٹروتھ کا نام نہیں ہے، یہ بسیط حقیقت نہیں ہے، غیر مری سی بات نہیں ہے کہ محض عقیدے کی یا نظریے کی ذہنی تصوری بات ہو۔ الحق کہتے ہیں وہ فارمولہ جو اپنے ٹھوس نتائج سامنے لے آئے اور وہ زمانے کے تقاضے کو پورا کرتا ہوا چلا جائے، اپنے مقام کے اوپر محکم بھی رہے اور زمانے کے تقاضے کو پورا بھی کرتا چلا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عربوں کے ہاں یہ لفظ جس طرح استعمال ہوتا ہے وہ اس کے مفہوم کو بڑی وضاحت سے پیش کرتا ہے۔ یہ دروازے آج تو ان کے ہنجز یا قبضے ہوتے ہیں، پرانے دروازے جو ہوتے تھے وہ ساکٹ کے اندر اس کی چول ہوتی تھی۔ ان کے ہاں وہ دروازہ کہ جس کی چول ساکٹ کے اندر اس طرح سے فٹ ہو جائے کہ وہ جب ضرورت پڑے کھل جائے، جب ضرورت پڑے بند ہو جائے، دروازہ اپنا مقصد پورا کرتا چلا جائے۔ اگر وہ جام ہو گیا ہے، کھلتا نہیں تو دروازہ نہیں، دیوار ہو جائے گی۔ اگر وہ کھلنے کے بعد بند نہیں ہوتا اندر ضرورت تو دروازہ نہیں رہے گا، شگاف ہو جائے گا۔ دروازہ اس صورت میں دروازہ ہے کہ اپنے مقام پہ محکم بھی رہے اور جب آپ کو ضرورت پڑے وہ بند ہو جائے، جب ضرورت پڑے وہ کھل جائے، اسے وہ حق کہا کرتے ہیں۔ ٹھوس نتائج جو اپنے مقام پہ مستقل اقدار کی طرح محکم بھی ہوں اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو بھی پورا کرتے چلے جائیں۔ باطل بالکل اس کے خلاف تقریبی نتائج پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہے۔ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اب یہاں ایک دلچسپ چیز آتی ہے، تو کہا کہ بجوز اس کے کہ وہ تجارت کے ذریعے سے ہو، عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے۔ اب یہ ایک طریقہ قرآن نے اس میں جائز بھی بتایا ہے جو باطل نہیں ہے، اور یہیں سے غلط معاشرے میں، غلط نہج زندگی میں تمام خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ تجارت باہمی رضامندی سے، تو پھر آپ کو پتا ہے یہ رضامندی کس طرح سے ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں بازار میں سپلائی کم ہو جاتی ہے، کم ہو نہیں جاتی، شارٹیج پیدا کی جاتی ہے۔ جب وہ پیدا کی جاتی ہے تو ادھر ضرورت کا تقاضا یہ ہے، آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں دوائیاں یہاں کم ہوئی تھی، آپ کو لکھ کے دیتا تھا کہ یہ فوراً دوائی لاؤ تو جو بچے کی زندگی بچ سکتی ہے ورنہ موت واقع ہو جائے گی۔ آپ سوچئے کہ وہ باپ، اس کی ضرورت کا تقاضا کیا ہے، وہ مارے مارے پھرتا ہے، اول تو وہ ملتی نہیں ہے۔ کسی کے ہاں سے اگر وہ ملتی ہے موجود، وہ اندر رکھی ہوئی ہوتی تھی، جسے وہ کہتا تھا کہ اچھی بات ہے جی ہم اسٹور سے لے آئیں گے، تو وہ 10 روپے کی چیز کے 50 روپے مانگتا۔ اب اس کی ضرورت اتنی شدید ہے، کہیں سے مل نہیں رہی، اس کے پاس موجود ہے، وہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب 50 میں دوں گا، تو جی یہ تو بڑی زیادہ قیمت ہے۔ یہ ترازن کا لفظ دیکھیے وہاں استعمال کیسا ہوتا ہے کہ صاحب آپ کی مرضی ہے، یہ ترازن سے ہی ہے، آپ کی مرضی ہے لیجیے، نہ مرضی ہو نہ لیجیے صاحب۔ اب وہ جو 50 دے جاتا ہے تو یہ باہمی مرضی سے تجارت ہوئی صاحب، کہ میں نے اس کی جیب تو کاٹی نہیں، زبردستی تو چھینا نہیں، میں نے کہہ دیا تھا کہ صاحب 50 میں دوں گا، اب مرضی ہے لیجیے، مرضی ہے نہ لیجیے۔ وہ اپنی مرضی سے 50 روپے دے کے کیا ہے، مرضی سے۔ ان تکون تجارتا عن تراض منکم، میں نے دیکھا اسے کوٹ کرتے تھے،
کہ یہ تجارت باہمی رضامندی سے ہے. یہ باہمی رضامندی ہے تو اس کے بعد ڈکیتی کس کو کہتے ہیں میرے لیے؟ ان تجارتن ان تراضٍ منکم، باہمی رضامندی سے تجارت. یہ کیا چیز ہے؟ اکنامکس میں بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ کہ چیزوں کی قیمت کیا مقرر کی جائے. ایک تو اس چیز کے اوپر لاگت آتی ہے، وہاں تک تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے. آگے اس کے اوپر منافع آتا ہے. وہ لاگت کے اندر پھر کئی قدموں کے اوپر وہ بنارس کے پانڈے جس طرح سے کرتے ہیں نا، یہ 1 روپیہ جب باپ کے سانس نکلنے کا، 2 روپے اس کے مردہ باندھنے کا، 4 روپے اس کی شمشان بھونی میں جانے کا، 10 یہاں رکھو، 2 یہاں رکھو، یہ کچھ کرتے ہوئے وہ ان کا دان پورا ہوتا ہے. وہاں سے جو چیز کوئی چلتی ہے، تجارت پیشہ حضرات واقف ہیں، راستے میں کس کس مقام کے اوپر اس طرح سے بنارس کے ان کانڈوں کی طرح یہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں. یہ ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ بکری ہے، یہ کچھ ہے. یہاں آنے کے بعد پڑی، پھر اس کے بعد اس کا منافع شروع ہوا. سوال یہ ہے اکنامکس میں چیز کی قیمت کیسے مقرر کی جائے؟ یہ تجارتاً ان تراضٍ منکم کی صورت کیا پیدا ہو؟ باہمی رضامندی سے مبادلہ اشیاء. تجارت کیا ہے؟ یہ چیزوں کے تبادلے کا نام ہے. پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا، جنس کا مبادلہ ہوتا تھا. ایک کے ہاں گیہوں ہے، دوسرے کے گھر میں تیل ہے. اسے گیہوں کی ضرورت ہے، اسے تیل کی ضرورت ہے. یہ گیہوں لے گیا، وہاں سے تیل لے آیا. یہ اس قدر کمپیکٹ سسٹم تھا. ہمارے اپنے بچپن کے زمانے میں، ہم گاؤں کے رہنے والے تھے، گاؤں کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب ہمیں تو صرف نمک لینے کے لیے شہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل ٹھیک بات. اناج اپنے گھر کا، دالیں اپنے گھر کی، ساگ پات اپنے گھر کا، گنا بویا ہے اس سے گڑ اور شکر اپنے گھر کا، سرسوں اور تل بوئے ہیں اس سے تیل اپنے گھر کا، کپاس سے پھر اس کے بعد کپڑا اپنے گھر کا. وہیں جلاہا ہوتا تھا، وہیں مٹی کے برتن بنتے تھے، وہیں لکڑی کاٹ لی جاتی تھی، کشاورزی کے آلات بن جاتے تھے. بیل ڈھور ڈنگر مر جاتا تھا یا ذبح ہوتا تھا، گوشت کھا لیتے تھے، چمڑے کا جوتا بن جاتا تھا. یعنی وہ ساری ضرورتیں باہمی بارٹر سسٹم سے پوری ہوتی چلی جاتی تھی. اس میں یہ دقت نہیں آتی تھی کہ فاضلہ شے کو کوئی شخص ہولڈ کر کے کب تک رکھے گا اور کتنی رکھ لے گا. اس کو یہ چیز دینی پڑتی تھی. یہ سکہ رائج ہوا، کائن کرنسی تھی تو یہ ضرورت کی چیز کہ اگر گاؤں میں اپنے وہ شے نہیں مل رہی جس کی اسے ضرورت ہے تو وہ اتنا گیہوں کا بوجھ اٹھا کے شہر لے جائے، وہاں سے پھر وہ چیز لائے. اس کے لیے انہوں نے کنوینئنس سیک کے لیے کہا کہ یہ ایک سکہ رائج کر دیا کہ یہ لو جاؤ تم، اور وہاں سے اس سکے کے بدلے میں وہ چیز لو. یہاں گیہوں بیچ تو سکہ لے لو، سکہ لے کے شہر چلے جاؤ، وہاں سے یہ چیز لے آؤ. تھی تو یہ اس مقصد کے لیے یہ چیز. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پھر شیطان نے اس سے کتنا کام لیا ہے. سب سے بڑی پرابلم آج اس دنیا کی سکے کی وجہ سے پیدا ہو گئی. لیکن بہرحال چیز اتنی کنوینئنس کی ہے کہ آپ اس کو آج ترک بھی نہیں کر سکتے، رکھنا پڑتا ہے. قرآن میں آپ غور کریں گے، آج تو وہ موضوع نہیں ہے، معاشی موضوع جو آئے گا تو آپ دیکھیں گے قرآن نے سکے کی حیثیت یہ رکھی ہے کہ اس کو کہیں ایک جگہ وہ جمع نہیں ہونے دیتا، یعنی وہ ہر وقت حرکت میں رکھتا ہے. عربی زبان میں دولت کہتے ہیں اس چیز میں جو گردش کرتی رہے. لغات کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہے گردش کرنے والی چیز. تو پہلی چیز تو اس نے
دولت کے متعلق کہا کہ جہاں اس کی گردش رک جائے وہاں فتح پیدا ہو جاتی ہے، جسے ایک تناز کہتے ہیں، جسے قرآن نے کہا ہے کہ دولت کو اگر حرکت سے تم جامد کر کے کہیں رکھ لو گے تو یہ جہنم پیدا کر دے گی جس میں یہ سکے تپائے جائیں گے اور پھر تمہیں داغا جائے گا۔ وہ داغا جائے گا کی بات ہمارے ذہن میں تو وہیں آتی ہے، یہیں داغنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تو اس کو گردش رہنی چاہیے۔ گردش کے متعلق اس نے کہا قاعدہ طولتن بین الاغنیاء منکم، گردش اس طرح سے نہیں کہ اوپر کا طبقہ جو ہے اسی میں یہ پھرتی رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیا چیزیں کہہ جاتا ہے قرآن کا۔ اب یہ جو صورت ہے تجارت، اس میں قیمت کیا مقرر کی جائے کسی شے؟ قرآن کا اصول یاد رکھیے، اگر وہ اصول سامنے رہے تو سارے اکنامک کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اصول بنیادی یہ ہے کہ معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں، جسے ربا قرآن کہتا ہے اور جس کا ترجمہ ہم نے پھر سود رکھ لی اور پھر انٹرسٹ اور یوزری اور اس قسم کی چیزوں میں امتیاز شروع کیا۔ شد پریشاں خواجہ من از کثرت تعبیر ہے، اور ہمارے ہاں پھر مسئلہ چلا کہ صاحب وہ انفرادی سود تو حرام ہے، کمرشل انٹرسٹ وہ بالکل جائز ہے۔ اور پھر اس کی 20 شکلیں، مزارعت اور مزاربت اور یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ روپیہ نقد دے کے نقد اس سے اس کے ساتھ کچھ بڑھوتی لے لینا یہ تو سود ہے، لیکن وہی روپیہ کسی تاجر کے پاس انویسٹ کر کے اس کے منافع میں سے آدھا لے لینا یہ شیر مادر ہے۔ کسی غریب کو 1000 روپیہ دینا کہ وہ کہیں زمین کا ٹکڑا خرید کے اس پہ کاشت کر لے، اس 1000 کے اوپر 10 روپے لے لینا یہ تو حرام ہے، لیکن خود زمین خرید کے اسے بٹائی پہ دے کر آدھی بٹائی لے جانا یہ بالکل حلال و طیب۔ انہی میں تجارت ہے کہ تجارت میں جو کچھ وہ لیتا ہے وہ سود نہیں ہے، وہ منافع ہے۔ وہ ہری داس نہیں عبد الرحمان ہے۔ منافع کس چیز کا ہے؟ تجارت کا منافع ہے، اسے کبھی نہیں سود کہا جاتا۔ جانے دیجیے کہ آپ چھوڑ دیجیے تو کرنا، اسے منافع کہا جاتا ہے۔ پھر اس منافع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، شرعاً اس منافع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ حد کے تو معنی ہے نا کہ آپ مقرر کریں کہ چیزوں کی قیمتیں کیسی ہونی چاہیے، ان کے بس کی بات کیا ہے؟ بڑے بڑے اکنامسٹ جو ہیں وہ حیران و سرگار پھرتا ہے اس مسئلے میں، مسئلہ اتنا اہم ہے۔ یہ سارا کیپیٹلزم کا نظام، سرمایہ داری کا نظام جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر تو چل رہا ہے، خواہ وہ انڈسٹری ہو جس میں وہ چیز تیار کی جاتی ہے کہ تیار کرنے کے بعد وہ اس کی قیمت کیا لے، خواہ وہ آگے جا کے کامرس ہو کہ وہ بیچی جاتی ہے، بیچنے والا کتنے کی لے کتنے میں بیچے، مسئلہ یہ ہے سارا۔ تو ان بیچاروں کے بس کی بات تھی کہ وہ یہ کچھ کرتے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تجارت میں جو کچھ لیا جائے اس کی حد کوئی نہیں، وہ جو کچھ لیا جائے گا وہ منافع ہے۔ اور اس کے لیے پھر یہ اس قسم کی روایات گھڑی گئی، منسوب کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کہ گاہک اور دکاندار قیمت لینے اور دینے میں اتنا جھگڑیں کہ دونوں کو پسینہ آ جائے۔ وہ کسی زمانے میں یہ کوئی اتنے ٹھنڈے ہوتے ہوں گے کہ پسینہ آنے تک کچھ نہ ہو، یہاں تو دوسری بات کے اوپر جھگڑا باہر ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایسی مقرر کی ہوئی وہ قیمت کہ اس میں اور اس کے اندر اتنا جھگڑا ہو، ترازو میں کو یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، راضی ہوں وہ اتنے جھگڑے کے بعد کہ پسینے چھوٹ جائے دونوں کے۔ یہ جو جھگڑا جس چیز پہ ہو رہا ہے
یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ہے جو وہ سرمائے پر منافع مانگ رہا ہے، ورنہ بات تو بڑی آسان ہے۔ لاگت، اس کے بعد یہ شخص جو اس چیز کو لا کے بیچ رہا ہے، پورے دن کی اس کی مزدوری، محنت، لاگت کی لاگت تو دینی ہے، اس شخص کی دن بھر کی جو مزدوری ہے وہ ہے اس کا منافع۔ اس سے اگر ذرا زیادہ دیا جائے گا تو سرمایہ کے اوپر منافع ہوگا، وہ ربا ہو جائے گا۔ مقرر کرنے کی بات جاری یہ ہے کہ یہ جو صبح سے شام تک وقت دے رہا ہے یہ دکاندار، ایک دن بھر کی اس کی مزدوری کیا ہے؟ جیسے ایک مزدور کی مزدوری آپ ڈٹرمن کرتے ہیں، ویجز مقرر کرتے ہیں، ان کی دن بھر کی مزدوری مقرر کر دیجئے، اشیاء کی قیمتیں مقرر ہوگی۔ اور جب اسلامی نظام آ جائے تو اس کے اندر تو ہر فرد معاشرہ کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا نظام کے متعلق ہو جائے گا۔ وہاں یہ بھی سوال نہیں ہوگا کہ اس کی دن بھر کی مزدوری کیا، وہ تو نظام چیزوں کو بنائے گا، وہی لا کے اس کو بیچے گا۔ بیچے گا کیا؟ لوگوں کی ضرورتوں کے لیے سپلائی کرے گا، اور اس کے بعد یہ جتنے بیچنے والے یا سپلائی کرنے والے جتنے بھی ہیں، ان کی ضروریات زندگی وہاں سے پوری ہوتی چلی جائیں گی، سوال حل ہو جائے گا۔ یہ جو انترازم منکم ہے، باہمی رضامندی صرف اس بات پہ ہے کہ اس شخص کی دن بھر کی محنت کی مزدوری کیا ہونی چاہیے، یہ ڈٹرمن کر دے گی آپ کے ہاں کا نظام، بات ختم ہوگی۔ لاگت جمع اس کی مزدوری، لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کا حق نہیں اپنی محنت سے زائد کچھ لینے کا۔ جتنا منافع اس محنت سے اوپر ہے وہ سرمایہ کے اوپر منافع ہے، اور سرمایہ کا منافع قرآن کی روح سے ربا ہے، اور ربا اتنا سنگین جرم ہے کہ قرآن نے ایک ہی جرم ہے جس کو کہا ہے کہ یہ بغاوت ہے مملکت اسلامیہ کے خلاف، خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سرمایہ پر منافع، اس کی کوئی شکل ہو، اس کا آپ کوئی نام رکھ لیں، وہ ربا ہے، قرآن کی روح سے خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ یہ ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ دیکھیے یہ تراض منکم کا جو غلط مفہوم ہے اس کی وضاحت کے لیے ساتھ ہی ایک بات کہی، کہتا ہے تراض منکم کی کیفیت ہو ولا تقتلوا انفسکم، یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو ذبح کرنا شروع کر دو۔ کیا بات ہے! ان اللہ کان بکم رحیما، ہم تمہیں سامان ربوبیت دینا چاہتے ہیں، رحمت دینا چاہتے ہیں، نشو و نما دینا چاہتے ہیں، یہ ایسا نظام نہیں دینا چاہتے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا پھرے جناب۔ وہ بیچنے والا خریدنے والے گاہکوں کا گلا کاٹے، ان کی جیبیں کاٹے، اور اس طرح سے تجوریاں بھرے، اور جب پھر یہ معاملہ کرائسس کے اوپر پہنچے تو پھر یہ انقلابی اٹھے اور یہ تجوریوں والوں کا گلا کاٹے۔ کیا کہا ہے تقتلوا انفسکم؟ ہر ایک کے گلا کرنے کی باری آ جاتی ہے غلط نظام کے اندر، کسی کی جلدی آتی ہے، کسی کی دیر میں آتی ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، تو تراض منکم کی وہ کیفیت ہوگی کہ جس میں کوئی گلا کاٹے نہیں، نہ انفرادی طور پہ یہ بیچنے والا گاہک کا گلا کاٹے، اور نہ اس کے بعد جب یہ سارا کچھ جمع کر کے رکھ لے تو یہ جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی وہ ان کا گلا کاٹیں۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما من یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ دو چیزیں یہاں آئیں کہ جو ایسا کرتا ہے وہ ایک دوسرے کو ذبح کرنے کی بات، جو تجارت میں ایسا کرتا ہے اس کی دو چیزیں اس میں آئیں، عدوان و ظلم، یہ اپنی حد سے بڑھتا ہے، دوسرا اس سے کمی کرتا ہے۔
دونوں ہی چیزیں غلط ہیں یہاں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب شام کا وقت ہو جائے اور اس بیچارے خانچے والے کا وہ تھوڑا سا پھالتا اور انگور جو بچ رہا ہے اسے پتا ہے کہ رات کو پڑا رہا تو صبح کوڑی کا نہیں رہے گا، اس وقت یہ خریدنے والا جو ہے وہ اس کے خرید کے داموں سے بھی کم دیتا ہے. بہت سے ایسے ہیں خریدنے والے، وہ شام کے وقت پھل خریدتے ہیں. عزیزاً من، آپ دیکھیے قرآن پہ غور کرنے سے نظر آتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں. یعنی دو شکلیں جو ہیں اس میں، عدواناً تو یہ سارا دن کرتا ہے کہ جو لینا چاہیے اس سے زیادہ لیتا چلا جاتا ہے. وہ آگے کہا ظلمن کمی کرنا، یہ کمی کرنے والا ہے یہ جو شام کے وقت اس کی اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ سارا اس کا ضائع ہو رہا ہے، جو دوں گا اس پہ بیچے گا، اچھا میں چھٹ دوانی چھٹ ظلم. یہ ذہنیت جو ہے اس سے معاشرے کے اندر جو ایک معاشی نظام پیدا ہوتا ہے، فساد کا نصلیہ نار، اس میں فساد کے شعلے بھڑکتے ہیں. پھر وہ نہ کمی کرنے والے کو چھوڑتا ہے نہ تجاوز کرنے والے کو چھوڑتا ہے، دونوں کو راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا جاتا ہے. اس دور سے پہلے تو ان آیات سے کہ یہ کیسے شعلہ کشانیاں ہوتی ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے ان کو ہم نے آخرت تک ہی اٹھا کے رکھ دیا. آخرت برحق ہے، وہاں کا جہنم اور جہنم تو ہمارا ایمان ہے، لیکن ہر بات آخرت پہ ہی تو قرآن نہیں اٹھا کے رکھ. آج تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی کہ یہ باطل نظام جو تھے، غلط نظام معاشی، ان کے انجام کس طرح سے دنیا میں پوری جہنم میں بڑھ چکی ہے. وہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، کہا ہے اس نے کہ وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے. یہ ظلمن والوں کو تو چھوڑیے، جنہوں نے عدوانن سے اتنی تجوریاں بھری تھیں اور اتنے سرمایے اکٹھے کیے تھے، کوئی ان میں سے شاید ایسا ہو جس کو رات کو سکون کی نیند آ جاتی ہے. یہ محلات اور یہ عیش اور آسائش کے سارے سامان نظر تو آتے ہیں، ان پیکروں کے اندر جو دل ہیں ان سے پوچھئے کہ کس طرح ہر وقت آگ کے اندر وہ تپتے ہوئے رہتے ہیں. ادھر انتقام کی آگ ہوتی ہے محتاجوں کے دل میں، ان کے دل میں عدم تحفظ کی آگ ہوتی ہے، دونوں آگ میں ہوتے ہیں. فساف نسلی ہے نارا. اور جو جہاں جہنم کا معاشرہ ہے مرنے کے بعد بھی وہ جہنم کے اندر. کہا ہے وہ کانا ذالے کا اللہ ہے یسیرا. تمہیں یہ شاید مشکل نظر آئے کہ یہ اتنے بڑے حفاظت کا سامان رکھنے والے معاشرے میں یہ جگادری پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے، ان کو کون اپنی جگہ سے ہلا سکے. کہا تمہیں یہ بات بظاہر اس وقت بڑی مشکل نظر آتی ہے، خدا کے قانون مکافات کے نزدیک بڑی آسان بات ہے. وہ جو اس نے کہا تھا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، غلط نظام کی تو بنیاد میں ایک خرابی ہوتی ہے، اس لیے وقت چاہیے اس کے لیے. مہلت کا زمانہ ختم ہونے کے بعد اس کے گرا دینے کے اندر قرآن کہتا ہے کچھ مشکل ہی نہیں پیش آتی. وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، بڑا آسان ہے ایسا جو کچھ بھی تم کہتے. اور اس کے بعد یہ کہا وہی ضعیفہ کی چیز، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. یہ ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ جو نظام تم قائم کرتے ہو اس میں بہت سی چیزیں اصولی ہوتی ہیں، بنیادی ہوتی ہیں. اگر ان بنیادی چیزوں کی تم احتیاط برت لاؤ اور جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے ان سے رک جاؤ، تو اس کے بعد پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں یہ اپنے ایسے تباہ کن اثرات نہیں پیدا کیا جاتا. آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن کریم نے
آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کے لیے وہ جو اصول مقرر کیا ہے وہ ثقلت موازین کا اور صفت موازین کا، جھکتا ہوا پلڑا آگے بڑھ سکتا ہے، یعنی وہ آج کی اصطلاح میں امتحانوں کی جسے آپ کہتے ہیں کہ 50% مارکس پاس مارکس ہوتے ہیں، حالانکہ باقی 50 جو ہیں وہ اس کی غلطیاں ہیں پرچے کی، لیکن اگلی جماعت میں جانے کے لیے انہوں نے معیار صلاحیت یہ مقرر کر دیا کہ 50%، 49 جو ہے آگے نہیں جا سکتا، حالانکہ 49 حصے تک تو اس کے جواب صحیح تھے۔ یہ معیار ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، پیچھے رہنے کا۔ قرآن نے بھی اسی لیے کہا جھکتا ہوا پلڑا، اٹھتا ہوا پلڑا، اور جھکتے ہوئے پلڑے کے متعلق کہا کہ قواعد جو ہیں، بنیادی اصولی چیزیں جن سے روکا جاتا ہے ان سے رک جاؤ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اپنے تباہ کن اثرات پھر پیدا نہیں کیا کرتی۔ دوسری جگہ قرآن نے یہ چیز کہی ہے کہ الذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم، 53/32، 53/32۔ کبائر سے اجتناب کرنے والے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ملامت کے قابل ہوتی ہیں، انسان ہے، پتھر نہیں۔ عام اصطلاح میں کہیے کہ فرشتہ نہیں، لیکن ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ نیک انسان کی مثال ہی وہ دیتے ہیں کہ جی وہ انسان ہے، فرشتہ ہے۔ فرشتہ وہ ہے، قرآن نے کہا ہے کہ وہ غلطی یا لغزش کرنے کی اس میں امکان ہی نہیں ہوتا، جیسے پتھر میں امکان ہی نہیں ہے، اس کو اختیار و ارادہ حاصل نہیں ہے۔ تو اختیار و ارادہ سلب کرنے کے بعد کسی کے متعلق کہنا کہ یہ بڑا مومن ہے، بڑا نیک ہے، وہ عفت بی بی از بے چارگی جسے کہتے ہیں، یہ تو وہ مومن اور نیک ہونے کی بات نہیں۔ نیک تو وہ ہے جو بدی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نیک ہے۔ سر جھکانا اس کے لیے مستحسن ہے جس میں سرفرازی کی ہمت ہے، ورنہ گدھا گر تواضع کلب ہوئے ہو اس کے۔ قائل اور گداگر آ کے اگر جھکتا ہے وہ تو اس کی خون ہے۔ جس میں سرکشی اور تکبر کی صلاحیت ہے وہ اگر سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کا سجدہ وہ ہے کہ جو ماتھے میں اس کے عرش کی تجلیات کو لے آتا ہے، جس میں اٹھنے اور سرکشی کرنے کی امکان ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ تو جھکا ہی رہے گا ہمیشہ سر، اس میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ لہذا فرشتہ ہونا کوئی خوبی نہیں، خوبی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے لاتی ہے چمکتے ہوئے ہیرے کی طرح کا۔ عزیزان من، یقین مانیے میں جب بھی اس پہ غور کرتا ہوں وجہ میں آ جاتا ہوں کہ حضور کے صحیح ارشاد کسی سند کے محتاج نہیں ہوتے۔ جو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص کا ایک ابلیس ہوتا ہے، صحابہ نے کہا کہ کیا آپ کا بھی ابلیس ہے؟ بڑی بڑا اہم سوال تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا ہر شخص کا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں میرا بھی ابلیس ہے۔ کہنے لگے پھر؟ آپ نے کہا میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر دیا۔ ابلیس کے بغیر کوئی فرق ہے نہیں، ابلیس اختیار و ارادے کا نام ہے۔ اپنے اختیار و ارادے سے اس نے کہا تھا کہ نہیں میں نہیں سجدہ کروں گا۔ اگلی بات جو پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے، ضمن جب بات آتی ہے تو یوں بے کہے آگے گزرنے کو جی نہیں چاہتا۔ آدم نے بھی معصیت کی تھی، لا تقربا هذه الشجرہ جو کہا ہے، اس کے بعد اس نے بھی معصیت کی، ابلیس نے بھی معصیت کی۔ اب اس کے بعد دونوں میں فرق کیا ہے کہ ابلیس ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا،
آدم سے کہا گیا کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کوئی بات نہیں۔ کیا فرق تھا؟ دونوں نے معصیت کی۔ فرق یہ تھا کہ جب ابلیس سے کہا گیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا، تو نے کرایا ہے مجھ سے۔ کہا کہ کمبخت اپنے اختیار ارادوں کو چھوڑتا ہے اس چیز کے بدلے میں، اپنے آپ کو مجبور قرار دیتا ہے اس معصیت سے بچنے کے لیے۔ آدم سے پوچھا، اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، میں ذمہ دار ہوں اس کا، اپنی غلطی کر لی۔ جس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی، اس کے لیے کہا کہ تیرے لیے اصلاح کا دروازہ کھلا ہے، اور جس نے کہا کہ میں ذمہ داری نہیں ہوں اس کا ساتھ، اسے کرایا گیا، کہا کہ اصلاح کا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلتا۔ کتنی سی بات ہے ابلیس و آدم کی، لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ابلیس سرکشی کا مطلب اختیار و ارادہ رکھنے کا، جس نے کہا تھا کہ میں نہیں کرتا۔ فرشتوں کے متعلق کہا کہ ان میں اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ، جو کہا جاتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جس کو نہایت ایک حسین سے ذرا سے شوق سے انداز میں قرآن نے، اقبال نے ابلیسی کی زبان میں یہ کہا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، جبریل سے وہ کہتا ہے، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضور نے جو فرمایا کہ میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا، تصوف کی جڑ کاٹ کے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ تصوف میں آپ کے ہاں انسانی جذبات کو فنا کیا جاتا ہے، نفس کو مارا جاتا ہے، یہ مر سکتا ہی نہیں۔ قریرو تاب مستوری نہ جا رہی، چو دار بندی روزن سر برا رہی، یہ تو اگر دروازہ بند کر دو گے روشن دان سے کس کر نکالنے کے بعد، جب ان جذبات کے لیے آپ جو فطری طریقے ہیں ان کے نکلنے کے، ان کو بند کریں گے تو پرورشن پیدا ہو جائے گی، غیر فطری طریقے اختیار کرنے کے لیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو آپ فنا کر سکتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے ابلیس کو فنا کر دیا، کہ یہ ہے کہ وہ جو میرے قوت ارادی ہے، اختیار و ارادے کی قوت دی ہوئی ہے، میں نے قوانین خداوندی کا تابع کر لیا ہے اس کو، یہ ہے چیز مومن کی طرح۔ وہ جو کہا ہے کہ کبائر سے جب تم بچتے ہو تو چھوٹی چھوٹی لغزشیں جو ہیں وہ اپنا اثر نہیں پیدا کرتی، اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی یہ اختیار و ارادے کی جو قوتیں آپ کے ہاں کی ہیں ان کو قرآن کے محکم بنیادی اصولوں کے تابع رکھیے، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں سہو لغزشیں یہ ہو جاتی ہیں، وہ تباہ کن اثرات نہیں پیدا کرتی۔ نکفر عنکم سیئاتکم، پھر جو ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے یہ اثرات نہیں مرتب ہوتے کہ وہ معاشرے کو تباہ کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو چیز قرآن نے کہی ہے کہ وہ پھر ایسے اثرات نہیں پیدا کرتی، نتیجہ تو ہر عمل پیدا کرتا ہے، وہ بھی اپنے نتائج پیدا کرتی ہیں، سیئات جن کو آپ کہتے ہیں، ان کے اثرات زائل کیسے ہو جاتے ہیں؟ دوسرے مقام پہ قرآن نے اس کے متعلق کہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یاد رکھو ہمواریاں پیدا کرنے والے، حسن پیدا کرنے والے اعمال کی اتنی زیادتی تم کرو کہ یہ جو چیزیں درمیان میں ذرا ذرا سی ناہمواریاں پیدا کرنے والی ہیں ان کا جو تعمیری نتائج ہیں ان کے مقابلے میں ان کے تقریبی نتائج مل کر رہ جائیں۔ یہ جو توبہ ہے نا، پردے پہ بیٹھ کے استغفر اللہ ربی 100 دی تسبیح، پھر 1000 دی تسبیح، پھر لاکھ دی تسبیح، یہ باتیں الفاظ کے دہرانے کی نہیں ہیں،
یہ کرنے کی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسن پیدا کرنے والے کام جو ہیں ان کی بہتات اور کثرت سے ہے. ان کے اعمال اتنے زیادہ، ان کے نتائج ایسے خوشگوار زیادہ ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں، کوتاہیاں کی چیزیں جو ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مٹ جاتی ہیں. عام طبعی زندگی کے اندر ہمارے ہاں ہر آن کشمکش اندر جاری ہوتی ہے موت اور حیات کی. یہ جانتے ہیں اصول جاننے والے طبعی زندگی کے کہ سیلز انسان کے اندر ہر آن کروڑوں کی تعداد میں تلف ہوتے رہتے ہیں، کروڑوں ہی کی تعداد میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. آپ کے ایک سانس میں پتہ نہیں کتنی زہریلی چیزیں آپ کے اندر جاتی ہیں. صحت کسے کہتے ہیں؟ قوت مدافعت کا اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہلاکت آمیز انسان کے اندر جاتی ہیں وہ ان کے ہلاکت آفرین اثرات کو زائل کر دے. بیماری کسے کہتے ہیں؟ اس قوت کا کمزور ہو جانا کہ یہ جو ہلاکت آفرین اثرات ہیں یہ غالب آ جائیں. علاج کسے کہتے ہیں؟ اس قوت مدافعت کو زیادہ کرتے چلے جانا. زندگی کسے کہتے ہیں؟ قوت مدافعت جب تک وہ زیادہ رہتی ہے زندگی ہوتی ہے، اور جب وہ اس حد تک کم ہو جاتی ہے کہ کسی طرح سے بھی اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا اسے موت کہتے ہیں. یہ ہے قرآن نے جو اصول دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات. جب معاشرہ صحیح اصولوں کے اوپر آپ کام کریں گے اس میں جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں سی ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، وہ تباہ کن اثرات نہیں پیدا کریں گے. یہ بتایا اصول اس نے معاشرے، یہ کرو گے تو ندخلکم مدخلا کریما، پھر تمہیں ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں کریم کا لفظ عربی زبان میں بڑا ہی جامع لفظ ہوا کرتا تھا. اس میں خوشگواریوں کی بہتات بھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ باعزت روٹی جسے آپ کہتے ہیں وہ ملتی ہے. یہ بڑی چیز ہے کہ ملے اور عزت بھی ملے. رزق کریم اسی لیے قرآن نے کہا روٹی تو ملتی ہے لیکن روٹی اور روٹی میں فرق ہوتا ہے. کبھی آؤں گا جہنم پہ تو پھر میں عرض کروں گا قرآن نے کیا بتایا ہے. دوسروں کے پھینکے ہوئے ٹکڑے اہل جہنم کی خوراک بتائی. یہاں کریمن کا لفظ ہے. اس کے بعد پھر ایک اصول آ گیا، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. پیدائش کے اعتبار سے پہلے تو یہ کہ مختلف افراد کے اندر ہی کچھ فرق ہوتا ہے صلاحیتوں کا. پھر مرد اور عورت ان دونوں میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک کسی طرح سے دوسرے کے مقابلے کے اندر کوئی ناقص ہوتی ہے عورت میں. ان کے ذمے جو فرائض زندگی کے آگے چل کے عائد ہونے ہیں ان کے اعتبار سے بعض قسم کی صلاحیتیں مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں، بعض قسم کی صلاحیتیں